بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی ہم پر اس قدر نعمتیں ہیں کہ اگر انہیں کوئی شمار کرنا چاہے تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے. اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کے 2 مقامات پر فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اس قدر نعمتیں ہیں کہ اگر کوئی گننا چاہے تو گر نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں اور اپنے کلمات کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اگر لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ایک جگہ فرمایا کہ اگر روئے زمین پر جتنا پانی ہے یہ سارے کا سارا سیاہی بنا دیا جائے اور لوگ اللہ کے کلمات اللہ کی نعمتیں اللہ کے انعامات شمار کرنا اور لکھنا شروع کر دیں تو یہ سارے کا سارا سمندر کا پانی ختم ہو جائے. اللہ کی نعمتوں کا شمار اور کلمات کا شمار پھر بھی نہیں ہے. اور یہاں فرمایا کہ اگر اتنی ہی سیاہی اور لے آؤ ایک مرتبہ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ اگر اس سمندر جتنے 7 سمندر بھی اور لے آؤ تو ان کی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی. اللہ کی نعمتوں کا اور اس کے کلمات کا شمار نہیں ہو پائے گا. اب اس رب کائنات کی کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے جس کی اس قدر نعمتیں ہیں کہ کوئی گن ہی نہیں سکتا, کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. پورے روئے زمین کے درخت کلمے بنائے جائیں کلمے ختم ہو جائیں گی. پورے بنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ بیٹھ کر لکھنا شروع ہو جائیں, لکھتے لکھتے مر جائیں گے, تعریفیں ختم نہیں ہوں گی. اور اس کی ان نعمتوں میں سے یہی ایک نعمت کیا کم ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا ہم پر انعام ہے کہ ہمیں اس نے مسلمان بنایا. آج اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا. کوئی کسی مندر کی گھنٹیاں بجا رہا ہوتا, کوئی کسی چرچ میں جا رہا ہوتا, کوئی کسی عبادت خانے میں جا رہا ہوتا اور کوئی کہیں کی خاک چھان رہا ہوتا. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بنایا ہے
آج ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں اور اس کے رسول کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے. اور پھر ہمیں اللہ رب العزت نے امت خیر کا فرد بنایا ہے. امتیں تو بے شمار گزری ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک امتیں ہی امتیں تھیں ساری. لیکن جب ہماری باری آئی تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگو تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے میدان میں لائے گئے. اخرجت للناس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ ہمیں اپنا آپ سنوار لینا کافی نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نا تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. اسلام اس بات کو نہیں مانتا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قو انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال، دوست و احباب، جہاں تک آپ کا حلقہ ہے ان سب لوگوں کو جہنم سے بچاؤ. تجھے پرائی کیا پڑی، اب کیا معنی ہوگا اس کا؟ ہمیں پرائی اس لیے پڑی ہے کہ ہمیں ہمارے رب کا حکم ہے کہ تم اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے دنیا میں لائے گئے ہو، میدان میں اتارے گئے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے. اور یہاں دوسرا ہمارے لیے انعام اللہ رب العزت کی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت کے فرد ہو. امتیں بے شمار ہیں، ہر نبی کی امت ہے، لیکن تمام امتوں سے بہترین امت کون سی قرار دی گئی؟ تمہاری امت، ہماری امت، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ اس امت کا فرد بننے کے لیے یا اس امت کا اپنے لیے اعزاز ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہم وہ کام کریں جو خیر امت کے ذمے اللہ نے لگائے. اب کسی کو ڈیوٹی دی جائے، منصب دیا جائے، کسی کو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے اور وہ پرائم منسٹر والے کام ہی نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ اس کا عہدہ چھین لیا جائے گا. اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا تو وہ اس منصب کے لائق رہے گا. اللہ رب العزت نے اسی جگہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت کے فرد ہو جو لوگوں کے لیے میدان میں لائے گئے ہو. اور اسی آیت میں اللہ رب العزت نے بتا دیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ 3 کام تم کرتے ہو تو پھر تم خیر امت ہو. ان میں سے پہلا کام کون سا بتایا؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو. اب یہ 3 ڈیوٹیاں لگائی گئیں ہمارے لیے خیر امت کا فرد ثابت ہونے کے لیے. اور یہ تینوں ڈیوٹیاں ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہم یہ تینوں ڈیوٹیاں ادا کر رہے ہیں، لیکن ان ڈیوٹیوں میں کہاں ہم سے کچھ چوک ہوتی رہتی ہے، اس کا تذکرہ میں کرتا ہوں. لیکن میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ رب العزت کے انعامات میں سے یہ ایک خاص انعام ہے کہ اس نے جس چیز کے ساتھ خیر کا لفظ رکھا ہے، جس چیز کو قرآن و سنت میں خیر کہا گیا وہ ہمارے لیے. خیر کا لفظ جس چیز کے ساتھ لگا وہ ہمارے لیے ہے. ہمارے لیے انعام ہے یا نہیں؟ کائنات کی جس چیز کو خیر کہا وہ امت اسلامی کے لیے. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. کتاب اللہ کن کی ہے؟ ہماری ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن کن کی ہے؟ ہمارے لیے. وخیر الہدی ہدی محمد، بہترین راستہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اور وہ کن کے لیے ہے؟ وہ بھی ہمارے لیے، یا وہ دوسروں کے لیے؟ وہ بھی ہمارے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ،
بہترین دن جس پر کہ سورج طلوع ہوتا ہے، جن دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جن دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اور جمعہ کن کا ہے؟ جمعہ بھی ہمارا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہودیوں کا دن کون سا ہے؟ یوم السبت۔ اصحاب السبت سورۃ البقرہ میں واقعہ موجود ہے، اور اصحاب السبت کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، جنہیں ہفتے کے دن عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ جمعے کو عبادت کے لیے خاص رکھو، جمعے کو کوئی کام نہ کرو۔ اور یہودیوں کی چالیں آج بھی، جو یہودیوں کی مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنے ٹیڑھے دماغ کی یہ قوم آ رہی ہے، جب سے آ رہی ہے ہمیشہ اس نے کوئی نہ کوئی چور دروازہ اپنے لیے نکالا۔ اللہ نے فرمایا جمعے کے دن کام نہ کرو، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہفتے کے دن کام نہ کرو۔ یہ ہفتے کے دن کام نہیں کرتے تھے، لیکن ہفتہ آنے سے پہلے کچھ ایسے کرتوت کر دیتے کہ ہفتے کا دن خالی نہ جائے۔ وہ جو جال پھینکنے والی بات ہے وہ ساری تفصیل میں نہیں جاتا، وہ جمعے کو ہی ہفتہ شروع ہونے سے پہلے جال پھینک دیتے، مچھلیاں جال میں پھنس جاتی، اور ہفتے کے دن وہ جال کو چھیڑتے بھی نہیں۔ اتوار کو گئے، جال نکالا، اور جتنی پورے دن میں مچھلیاں آئیں ان کے ہاتھ میں آ گئی یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کے ان کرتوتوں کے نتیجے میں فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے انہیں ہفتے کا دن دیا، انہوں نے ہفتے کی قدر نہ کی، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ اور عیسائیوں کو اللہ رب العزت نے یوم الاحد، سنڈے سروسز آپ سنتے ہیں، عیسائیوں کی عبادت سنڈے سروس، ان کا مقدس دن اتوار رہا، اور یہودیوں نے، عیسائیوں نے اتوار کی قدر نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کا دن دیا، اور ہم الحمدللہ جمعے کی قدر کرتے ہیں یا نہیں؟ ساری رات جمعرات والی بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، کارنش پہ کھیلتے ہیں، اور فجر آنے سے پہلے سو جاتے ہیں، اور اس وقت اٹھ کے جمعہ کے لیے جاتے ہیں جس وقت جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے۔ یہی قدر ہے نا ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جن پر کہ سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن۔ ہم اس جمعہ کے دن کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ اللہ نے ہر اچھی چیز ہمارے لیے رکھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آئے تو آخر میں، لیکن ہمارا پہلا نمبر ہے۔ اب گنتی کر کے دیکھیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پہلا نمبر ہمارا ہوا نا۔ نبی فرماتے ہیں ہم آئے تو آخر میں، لیکن ہمارا نمبر پہلا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پہلا نمبر دیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے پہلے نمبر کے لائق بن سکے، پہلے نمبر کے اہل بن سکے۔ اللہ رب العزت کی ہم پہ بے شمار نعمتیں ہیں کہ ہم انہیں شمار ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا تم بہترین امت ہو جو دوسروں کے لیے میدان میں لائی گئی ہو، اور تم 3 کام کرتے ہو، ایک یہ کہ امر بالمعروف کرتے ہو، دوسرا نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہو۔ اب یہ بظاہر تو 2 کام ہیں، لیکن در اصل ایک ہی کام ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ایک آدمی نے بوتل پکڑی، ایسے ہی پکڑی جاتی ہے نا، ڈھکن کھولا، اب ڈھکن کہاں ہے؟ دائیں میں یا بائیں میں؟ سیدھے میں جس کو کہہ رہے ہیں، ڈھکن ہے یہ، اور پانی پینا شروع کرتے ہیں۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ ڈھکن بائیں ہاتھ سے کھولا جا سکتا ہے، لیکن عادتیں ایسی بنائی گئی ہماری کہ دائیں سے ڈھکن اور بائیں سے پینے کا کام کرتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں تو بڑے پیار سے اسے کہیے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمیں دائیں سے کھانا اور پینا چاہیے۔ کوئی بڑا کام ہے یہ؟
دائیں سے کھانا اور پینا چاہیے، یہ کہہ کے ساتھ ہی آپ انہیں سنت رسول کی طرف رہنمائی کر دیں، انہیں کہیں کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ حدیث موجود ہے نہیں، واضح طور پر حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، الٹے ہاتھ سے پیتا ہے، مسلمان دائیں ہاتھ سے یا سیدھے ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ دو کام ہو گئے بالکل تھوڑے سے وقت میں اور چھوٹے سی آپ کی توجہ سے۔ امر بالمعروف ہو گیا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور نہی عن المنکر ہو گیا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ بہت آسان کام ہے لیکن ہم کرتے ہیں۔ ہم نے وہ جملہ میں نے پہلے جو کہا ہے نا، تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ، تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، وہ جیسے چاہے کرے، وہ جانے، اس کا کام جانے، ہمیں اسے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بہت سختی کے ساتھ منع کیا کہ یہ جملہ نہ کہا کرو، ہمیں تو اللہ رب العزت نے میدان میں اتارا ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کا خیال کریں۔ ہمیں دعوت کے طور پر دین کے حوالے سے کسی کو غیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر کسی تک دعوت پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ اور اگر یہ کہتے رہیں کہ نہیں اپنا آپ سنوار لو، کسی کا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عمل بالمعروف نہی عن المنکر ان پہ کام نہ کرو گے تو تم ایک وقت آئے گا کہ تباہ ہو جاؤ گے، تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں بس جو جہاں لگا ہوا ٹھیک لگا ہوا ہے، یہ بھی تو آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ ہمارے پاک و ہند میں خاص طور پر یہ جملہ بڑا مشہور ہے، جو جہاں لگا ہوا ہے، قاری صاحب جو جہاں لگا ہوا ٹھیک لگا ہوا، جو جہاں لگا ہوا ٹھیک لگا ہوا، اگر اس کو لگا رہنے دیں تو پہلی بات یہ کہ ہم نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ قرآن و سنت کی روح سے اگر وہ غلط ہے اسے لگا رہنے دیں۔ قرآن کہہ رہا ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور ہم کسی اور طرف نکلے چلے جائیں۔ پہلے نمبر پر قرآن کریم کی نافرمانی، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوگی۔ دوسرا، اس میں ہمارے اپنے غرق ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ آدمی جو بھی کر رہا ہے وہ صرف اپنے کام کی حد تک نہیں، اس کے اثرات ہم تک بھی آ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی بہترین مثال دے کے سمجھایا کہ لوگوں کے عملوں کے آثار ہم تک کیسے پہنچتے ہیں، کہ جو جہاں لگا ہوا ٹھیک لگا رہنے دو، اگر لگا رہنے دیا تو وہ تو غرق ہوگا، تم بھی غرق ہو جاؤ گے۔ آپ نے ایک جہاز کی مثال دی اور فرمایا کہ جہاز ہے، جہاز میں، بڑے جہاز میں عرشہ ہے، عرشے کے نیچے والی منزل ہے، نیچے والی منزل ہے۔ آج کل تو پورا لگتا ہے کہ شہر جا رہا ہے۔ آج کل تو شپ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کے اندر سوئمنگ پول ہیں، مارکیٹیں ہیں، اور کیا کیا ہے، پورا شہر کا شہر ہی بس رہا ہوتا ہے سمندر میں۔ کتنی منزلیں ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ سسٹم اتنا تو نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ پانی لینے والے اوپر سے جا کے باہر ڈول ڈالتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، ظاہر ہے کہ کچھ چھینٹا نیچے گرے گا۔ اوپر والے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، بار بار آتے ہیں، پانی گرا جاتے ہیں، ہماری جگہ گیلی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ممکن ہے۔ وہ اگر کوئی گرم دماغ آدمی ہو ہماری طرح کا تو وہ کیا سوچے گا، بھائی بار بار ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں، ہم اپنے پانی کا خود انتظام کریں گے، یہی ہوگا۔ اب وہ بیٹھا ہوگا نیچے والی منزل میں، اور وہ زمانہ سباکے کا پائپ فٹنگ کا تھا نہیں کہ پائپ لاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو، بالٹیاں اور رسیاں تھیں۔ اس نے سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے حصے سے پانی نکالتے ہیں، ہم اپنے حصے سے نیچے والی منزل سے پانی نکالتے ہیں، کیونکہ باہر پانی معلوم ہے کہ موجود ہے۔ اس نے ہتھوڑی لی، اور وہ چھینی ہے جو مار کے لکڑی توڑتے ہیں یا کچھ بھی توڑتے ہیں، ہتھوڑی چھینی لی اور کہا کہ ہم اپنے حصے میں سے پانی نکالیں گے، ہم اوپر میں لینے کے لیے نہیں آتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے اس کا ہاتھ روک لیا، اگر ہتھوڑی والا ہاتھ کسی نے روک لیا، نجا و نجو جمیعا، وہ آدمی بھی نجات پا جائے گا اور باقی جہاز والے بھی نجات پا جائیں گے۔ وَإِن تَرَكُوهُ
اور اگر اسے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ سوراخ نکالے گا، پانی جہاز میں آئے گا، جہاز ڈوب جائے گا. فَمَا حَلَكَ وَحَلَكُ جَمِيعًا، وہ تو ہلاک ہوگا ہی، وہ ساتھ ہی سارے لوگوں کو لے کے ڈوب جائے گا. اب جو جہاں لگا ہوا ہے اس کی بات تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ہے لگا ہوا. اگر اس کو لگا ہی رہنے دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لٹیا ڈوب جائے گی، بلکہ کشتی اور جہاز ڈوب جائے گا. ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں برائی دیکھیں تو برائی کو روکیں. وہ برائی تھی یا نہیں؟ غلط کام تھا. برائی کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی زنا کرے، کوئی ڈاکہ ڈالے، چوری ڈالے. جو آدمی انسانیت کے خلاف کوئی کام کرے اور قرآن و سنت سے وہ ثابت نہ ہو، وہ منکر ہے، وہ گناہ ہے. یہ ہماری زندگی میں مختلف مواقع میں مختلف طریقوں سے پیش آ سکتا ہے، اور قرآن و سنت کے خلاف جو بھی کام ہے وہ منکر ہے. معروف اور منکر قرآن کریم کی دو ہی اصطلاح ہیں، نیکی کے لیے معروف اور برائی کے لیے منکر. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ہم نے کہا کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ حکومت جو ادا کر رہی ہے، سعودی حکومت تو کر رہی ہے نا. یہاں باقاعدہ آپ کے علم میں ہوگا کہ منسٹری کی سطح تک، یعنی باقاعدہ ایک وزارت ہے، نام اس کا ہیئت ہے، ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، لیکن اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ پوری منسٹری کے برابر ہے. گورنمنٹ اپنی ذمہ داری جتنی جس حد تک کرتی ہے کر رہی ہے. کیا گورنمنٹ کی ذمہ داری کے بعد ہمارا کوئی فرض نہیں بنتا؟ ہمیں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. بہترین امت بننے کے لیے یہ کام حکومت کے علاوہ عوام کو بھی کرنا ہوگا، مجھے بھی کرنا ہوگا، آپ کو بھی کرنا ہوگا، تمام مسلمانوں کو کرنا ہوگا. یہ دو ڈیوٹیاں ہیں. اگر یہ سر انجام دیں تو خیر امت. اور تیسری ڈیوٹی تو بڑی آسان ہے. ہم مومن ہیں یا نہیں؟ ہم مومن ہیں الحمدللہ. اب ذرا تھوڑا سا ہم یہ اپنے ایمان کو ٹٹول کے دیکھ لیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، کتنا ہے. قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی تھی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 36، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. اے ایمان والو ایمان لاؤ. یہ کیا بات ہے؟ ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. اس کا معنی یہ ہوا کہ ایمان دو طرح کے ہیں. ایمان چونکہ ہمارے اسلام کی، ہمارے مسلمان کی سب سے بنیادی چیز ہے، اہم چیز ہے، اس لیے اس بات کو ذرا تھوڑا توجہ کے ساتھ سمجھیں. ایمان دو طرح کا ہے. ایک یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، جو کرتا ہے کرتا رہے، ہم ایمان لائے ہیں، ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ. ایک قسم یہ ہے. اور ایک قسم ہے کہ ایمان لائے اور پورے خلوص کے ساتھ اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہے. اعلیٰ درجے کا ایمان، ایمان کے جتنے تقاضے ہیں وہ پورے کرے، اور جس جس چیز پر جیسے ایمان لانا ضروری ہے وہ بھی پورا کرے. دو ایمان کی قسمیں ہو گئی نا. ایک ہے کہ بس ہم مسلمان ہیں، ہم تو سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن مسلمان ایسے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے. بتاؤ کس نام کا اسلام ہے؟ اسلام کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے؟ یہی معاملہ ہمارا ایمان کے کھاتے میں آتا ہے. امارات میں، یو اے میں ایک بات سننے میں آیا کرتی تھی. عرب لوگ بڑے ہنستے تھے، کہتے تھے کہ کسی کو پوچھے نا مسلمان ہو؟ ہاں انا مسلم. پوچھو کہ نماز پڑھتے ہو تو لا. وہ تعجب سے کہتے تھے کہ کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے. اسلام فی صلاح معافی عش اسلام ہاتھ. دیکھیں اسلام کیا ہے ان کا، کہتے ہیں مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتے. ہمارے یہاں واقعی آپ دیکھیں گے بے شمار مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں. عبد الرحمن نام ہے، عبداللہ نام ہے، خوبصورت نام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے پسندیدہ نام، لیکن نماز نام کو بھی نہیں.
صرف برائے نام مسلمان یا برائے نام ایمان نہیں، اگر ایمان ہو تو مکمل اور صحیح طریقے کا ایمان۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ اگر اللہ نے کہا ہوتا نا کافروں کو، عام لوگوں کو کہا یا ایھا الناس آمنوا، اے لوگو ایمان لاؤ، تو بات اور تھی کہ بھائی کافر لوگ ایمان لائے، مسلمان۔ اللہ رب العزت نے خاص مومنوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان کا اصلی درجہ، ایمان کا جو اصل مقام ہے، جو اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، اس کو حاصل کرنے میں کامیابی ہے۔ اور ہمارا ایمان جو ہے عموماً کس طرح کا ہے؟ بچپن سے ہمیں تو ایمان سکھا دیا جاتا ہے الحمدللہ۔ یہ تو کچی بات ہے کہ ادھر کچی روٹی پکی روٹی پوری ہوئی، یہ پتہ نہیں کچی روٹی پکی روٹی یاد ہے یا نہیں آپ کو؟ بچپن میں قاعدہ چھوٹا سا پڑھاتے ہیں، قرآن بھی شروع کرانے سے پہلے دیہات میں، شہروں میں پہلے پڑھاتے تھے، آج کل آہستہ آہستہ کچھ نام بدل رہے ہیں، بغدادی قاعدہ آ گیا، نورانی قاعدہ آ گیا، ابھی اور کئی قاعدے آ گئے ہیں۔ پہلے ہوتا کچی روٹی پکی روٹی، ان میں اور قرآن کے نورانی قاعدہ وغیرہ میں یہ لکھا تھا کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں، بلکہ ایمان کی دو شکلیں بتاتے تھے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ اور ہمیں سب کو یاد ہے یا نہیں؟ سب کو یاد ہوگا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ یہی ایمان ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ رسولوں پر، والقدر خیرہ وشرہ اچھی بری ہر قسم کی تقدیر پر، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ان 6 چیزوں پر ہم ایمان بچپن سے لائے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایمان ہے کیا اور کہاں ہے یہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ ایمان ہم لائے ہوئے ہیں، بچپن سے ہم نے یہ کلمہ یاد کیا ہوا ہے، لیکن ایمان ہمارا کس طرح کا ہے وہ ہمارے پاک و ہند کے ماحول سے آپ تھوڑا سا میرے ساتھ توجہ دے کے اخذ کریں کہ ایمان کہاں کہاں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، پہلا حصہ۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے پہلا رکن ہے اللہ کی ذات پر ایمان۔ اللہ کی ذات پر کس طرح کا ایمان ہے ہمارا؟ اللہ کی ذات پر ایمان کا معنی پہلے نمبر سے دیکھیں کیا ہے، کہ اللہ رب العزت کو ایک مانا جائے، صحیح ہے یا نہیں؟ اللہ کتنے ہیں؟ ایک۔ وہ کہتے ہیں اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، اور ہم کیوں نہیں ہوتے نیک؟ ہم تو نیک ہونے سے رہے، ہماری تو سینکڑوں جماعتیں بنی ہوئی ہیں، ایک کہاں ہوں گے اور نیک کہاں ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اسے ایک مانا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے ایک مانا جائے اور صرف اس ایک کی عبادت کی جائے۔ عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ اب ہم یہ اپنے گریبان میں جان کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم صرف اللہ کی، اکیلے اللہ کی بات کرتے ہیں، یا ہماری عبادتوں کا کوئی شمار ہی نہیں؟ کہتے یقیناً ہم یہی ہیں کہ ہم صرف تیری بات کرتے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دن میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ اب اگر سنتیں، نفل، وتر سارے شامل کریں تو لمبی تعداد بن جاتی ہے۔ صرف فرائض کی حد تک آپ لے لیں، ایک رکعت میں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت۔ اور سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں یا نہیں؟ سارے پڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ میں صرف تیری بات کرتا ہوں، اے اللہ ہم صرف تیری بات کرتے ہیں، یہی اقرار ہے۔ نماز میں یہ اقرار ہے، اور مسجد سے نکلتے ہی کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مسجد سے نکل کے اب آپ دیکھیں ہمارے ماحول میں، پاکستان انڈیا میں مسجد سے نکلے سامنے مزار نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنی مسجد سے نکلے ادھر کی دوسری چیز جس کے اوپر یہ پنجہ لگا ہوا ہے وہ بھی نکلا ہوا ہے، اپنی مسجد سے نکلے کسی پیر کا ڈیرا نظر آ جائے گا
جا کے پیروں کی جھولیاں بھی بھرتے ہیں، مزاروں پہ سجدے بھی کرتے ہیں، غیر اللہ سے مرادیں بھی مانگتے ہیں، اور مسجد میں جو اقرار کر کے آیا ہے اس کا وہ کیا ہوا؟ یہی ایمان ہے نا ہمارا۔ مسجد میں 17 مرتبہ تو کم از کم کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن جیسے ہی مسجد سے نکلتا ہے وہاں صرف تیری عبادت والی بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں کبھی پیر کے سامنے لکھا ہوا ہے، کبھی کسی مزار پہ لکھا ہوا ہے، سجدے تک۔ پہلے عرصے تک تو لوگ کہا کرتے تھے کہ سجدہ سوائے اللہ کے ہم سجدہ کسی کو نہیں کرتے۔ یقین جانے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے آدمی کو قبر پہ سجدہ کیے ہوئے دیکھا۔ آپ نے بھی دیکھا، آج کل تو میڈیا کا دور ہے، آج کل تو میڈیا کا دور ہے، میڈیا نے آ کے بڑے بڑوں کو ننگا کر دیا۔ یہ ہر ہفتے میں پیروں کا کوئی نہ کوئی آدمی پکڑ کے لائے ہوئے ہوتے ہیں ٹیلیویژن والے، زناکار، بدکار اور بدماش قسم کے لوگ وہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے۔ یہ لوگ ہمیں ایمان سکھلائیں گے اور یہ ہمیں ایمان پہ رہنے دیں گے۔ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی پروگرام آیا ہوا ہے، یہ فلاں پیر صاحب ہیں۔ یقین جانے آدمی لرز جاتا ہے۔ پچھلے 2 ہفتے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ ایک بدبخت پیر نے پاکستان میں 300 مسلمان عورتوں کو حاملہ کر دیا۔ یہ پیر ہیں ہمارے۔ اور عجیب اور انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی پیر کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، اور یہاں سے پکڑ کے لے گئی عبداللہ فؤاد سے مثلا۔ یہاں تو الحمدللہ ایسا کھاتا ہی نہیں ہے نا کوئی بھی۔ یہ تو پورا سعودی عرب نہیں، پوری خلیج ان بیماریوں سے پاک ہے۔ یہاں نہ کوئی پیر ہے، نہ فقیر، نہ انڈا، نہ ٹھکانا۔ اور ہمارے یہاں ہمارے ایک دیسی شاعر نے کہا ہے، وہاں تو پیروں کا حال یہ ہے کہ اتھے بندے تے ٹاویں ٹاویں نے، اتھے سرکاراں ہی سرکاراں۔ پنجابی والے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں کہیں نا عام آدمی، کہتے ہیں کہ یہاں عام آدمی تھوڑے ہیں، سرکاریں زیادہ ہیں، یعنی پیر زیادہ ہو گئے مریدوں سے۔ یہاں سرکار، وہاں مزار، وہاں دربار۔ ہمارے یہاں تو سلسلہ ہی ایسا ہے کہ شاید دنیا چل ہی ان کے ساتھ۔ یہاں آ کے آپ لوگ اسی لیے تو جلدی وہابی ہو جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں آئیں گے، خلیج میں آئیں گے، درس سنیں گے، کسی جالیہ سے تعلق ہو جائے گا، یہاں بڑی آسانی سے دین سمجھا صرف اس لیے جا سکتا ہے کہ آپ باہر نکلتے ہیں مسجد سے تو دیکھتے ہیں کوئی چیز سامنے نظر ہی نہیں آ رہی، نہ کوئی پنجہ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی ساتہ نظر آ رہا ہے، بلکہ نہ ساتہ، نہ دسواں، نہ جلب، نہ کچھ بھی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی سرکار، نہ کوئی مزار، نہ کوئی دربار۔ اور اگر یہ اتنا بڑا ملک ان درباروں کے بغیر چل سکتا ہے تو کیا دوسرے ملک نہیں چل سکتے؟ اور بہترین طریقے سے دیکھیں، دنیا کا اس وقت سب سے پرامن ملک کون سا ہے؟ اور یہ مسلمانوں کی گواہی نہیں، یہ کافروں کی گواہی ہے۔ کافر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر دنیا کا سب سے پرامن ملک کوئی ہے تو وہ سعودی عرب، اور کسی پیر کا سایہ اس پر نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے سہارے چل رہا ہے۔ یہاں آ کے یہ بات سمجھنا، یقین جانے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ اگر اتنا بڑا ملک اس طرح چل سکتا ہے تو ہمارے ملک بھی چل سکتے ہیں، لیکن وہاں چلے نہیں تھے۔ ایمان کا یہ حال ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کر بار بار کہہ رہا ہے، یا اللہ میں صرف تیری بات کر رہا ہوں، یا اللہ میں صرف تیری بات کرتا ہوں، جہاں چاہتا ہے سر رکھ دیتا ہے۔ پیروں کے قدموں میں سر رکھے ہوئے ہیں، قبروں پہ سر رکھے ہوئے ہیں۔ پیروں کے قدموں پہ سر رکھے ہوئے دیکھے ہوں گے آپ، باقاعدہ سجدہ پورا۔ اور کئی تو جانوروں کی سی شکل اختیار کر کے پیر تک پہنچتے ہیں، اور اس میں تو کئی مولوی آ گئے، کہ جیسے جانور چل کے جاتا ہے نا 4 پایوں پر، انسان ہو کے 4 پایا جانور بن کر، اور بننا ہی چاہیے تھا اسے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ہم نے انہیں کان دیے، ان سے سنتے نہیں، ہم نے انہیں آنکھیں دی، ان سے دیکھتے نہیں، ہم نے انہیں دل دیے، ان سے یہ سوچتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، ڈھور ڈنگروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی بدترین۔ ان کو ڈنگر بننا ہی چاہیے تھا،
سجدہ پیر کو چلتے ہوئے پیر کے پاس ننگے پاؤں جا رہے ہیں، ننگے پاؤں جا رہے ہیں، الٹے نکل رہے ہیں۔ دنیا میں خانہ کعبہ سے مقدس کوئی جگہ ہے؟ کتنے ہمارے پاکستانی وہاں سے الٹے پاؤں نکل کے جاتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ ہاں، دگڑ 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 بھاگتے ہوئے نکل جائیں گے، اور پیر کے مزار سے اس طرح نہیں نکلتے، وہاں سے الٹے پاؤں نکلیں گے۔ پیر کو پیچھا نہیں کرنا۔ کس چیز کا نام ہم نے ایمان سمجھا ہوا ہے؟ کیا ہے ہمارا ایمان؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں گئے طواف غیر اللہ، یہ ہر جگہ تو نہیں، لیکن پاکستان میں بھی ایک جگہ ہے۔ پاکستان انڈیا کی زمین ویسے بڑی زرخیز ہے، قدم قدم پہ نبی پیدا ہو جاتا ہے، جہاں چاہتے ہیں طواف کے لیے کچھ نہ کچھ منا لیتے ہیں۔ نبیوں کی خبریں تو آپ کو ہے نا، کوئی نہ کوئی نبی کھڑا ہوا رہتا ہے۔ ابھی ایک کل میں خبر دیکھ رہا تھا، کوئی پٹھان نبی ہو گیا۔ پہلے ایک پنجابی تھا، پنجابی نبی کا تو پتہ ہے نا، قادیانی مرزا، وہ پنجابی تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ارشد بٹ صاحب نبی ہوئے، اور ابھی خان صاحب بھی نبی ہوئے۔ ہمارا علاقہ بڑا ذخیل ہے، وہ پورے کا پورا بر صغیر کا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی ذات کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہ کریں، کسی کو طواف نہ کریں، کسی کی عبادت کوئی صرف نماز پڑھنا ہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، تو ہم غیر اللہ کے لیے کیا کریں؟ نماز عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، اور رکوع تو ہم جگہ جگہ کرتے چلے آ رہے ہیں نا۔ ہمارے یہاں تو ایک پارٹی ہے پوری وہ اسلام کریں تو پورا، جو ایک پارٹی تو ہے فرشی اسلام والی، وہ عادتاً کرتے ہیں، یہ بات الگ ہے، لیکن وہ پورے جھک کے اگلے کے گھٹنوں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ رکوع کی شکل بن گئی یا نہیں؟ کہنے کو کہیں گے کہ مسلمان کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، اور یہ قدم قدم پہ جھکے کرتے ہیں، یہ کٹنے والے کہاں؟ قدم قدم پہ اسلام کا وہ غلط انداز کر دیا، دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے اگلے کے گھٹنوں تک پہنچے ہوئے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہاتھ سے مسافہ کیا، مسافہ ایک ہاتھ سے، سنت رسول۔ یہ الگ موضوع نہ چھڑ جائے، کہیں گے جی نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ پکڑا، سنا ہے یا نہیں؟ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے اس موضوع پر، المقالۃ الحسنى۔ اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ المصافہ بالید الیمنی، مسافہ صرف دائیں ہاتھ سے، اور اس میں یہ بات انہوں نے بھی ذکر کی ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود، آپ اندازہ کریں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا ایک ہاتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ ہیں، کیا یہ دو ہاتھوں کے جواز کا پتہ دیتی ہے یہ بات؟ اس کا معنی تو یہ ہوا نعوذ باللہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو وہابیوں کی طرح گستاخ ہوں گے، وہ تو ایک ہاتھ دیے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھلا رہے ہیں، اور جیسے کسی کو بڑے پیار سے آدمی دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہوتا ہے، پکڑے ہوئے ہیں، اس کو لے کے انہوں نے مسافہ کہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کہاں ہیں اور ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ایمان کی حالت ہمارے مسلمانوں کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے، یقین جانے کہ کبھی کبھی میرے ذہن میں آتا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا کو کیا معنی ہوا، لیکن اب آہستہ آہستہ دیکھ کر سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے وہ صحیح ہی فرمایا ہے۔ ہمارے ایمان کی حالت اتنی پتلی رہتی ہے، اتنی پتلی ہے اور رہتی ہے کہ ہمیں بار بار یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے یہ کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کو تھوڑا سنوارتے سدھارتے رہو، اپنے ایمان کو تھوڑا مرمت کرتے رہو۔ ہمارے اندر بھی کبھی کمی پیدا ہو سکتی ہے، ہم بھی تو آخر انسان ہیں نا، گنہگار ہیں، کبھی بھی، اور خاص طور پر جب کبھی آزمائش آتی ہے تو آدمی اس وقت فوراً کسی نہ کسی طرف بھٹک جاتا ہے۔ بیٹا نہیں ہوا، 2-4 مہینے گزر گئے، شادی ہو گئی ہے، بیٹا نہیں ہوا، اور آپ جانتے ہیں ادھر ادھر سے پھر
पूछा ताची शुरू हो जाती है। कोई खुशखबरी है? कुछ अरसा पहले का ज़माना था, लड़कियां शर्माती थीं, माँ बाप शर्माते थे, ऐसी बातें नहीं होती थीं, मियाँ बीवी इकट्ठे बैठ नहीं सकते थे माँ बाप की वजह। अभी तो खुल खुला के सालियाँ भाभियाँ पूछ रही हैं कोई खुशखबरी है। चौथे तीसरे महीने से खुशखबरी पूछना शुरू हो गई। साल गुजर गया, तब क्या होगा? अब खुशखबरी पूछने की बजाय मशवरा देने वाले आना शुरू हो जाए। फलां सरकार वहां जाओ बेटा होगा, फलां दरबार फलां जाओ बेटा होगा, और हमारा बांधा वही फूट जाता है। सब्र किया, साल निकाल लिया, 1.5 निकाल लिया, 2 निकाल लिए, आहिस्ता आहिस्ता पर हमारी जान निकल जाती है कि चले किसी तरफ चले जाते, ईमान का खाता सारा चौपट हो गया। और कोई मुसीबत आ गई, किसी और ने कोई मशवरा दिया, उस तरफ चले गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों को मुसीबतों में मुब्तला करके आजमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामते हैं, अशद्दुन्नास बलाअन अल अंबिया, सबसे ज्यादा सख्त आजमाइशें अंबिया को आती है। सुम्मल अमसल, फिर उनके बाद वालों, फिर दर्जा दर्जा। जितना ईमान बड़ा होगा उतनी आजमाइश बड़ी होगी, और हम फौरन ढेर हो जाते। साल 1.5 साल 2 साल इंतजार किया, और फिर बिलाखिर किसी न किसी पीर के पास जा गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बच्चा देना था, बच्चा अल्लाह ने दे दिया। नाम किसका लगा दिया? पीर साहब का। और नाम भी हमारे पाक में नाम भी मशहूर है, पीरा देता, नाम भी उसी तरह का। और हमारा तो आलम अब यह है कि अगर कोई अच्छी बात आ जाए तो वो पीर की तरफ, और बुरी बात आ जाए तो अल्लाह की तरफ। कह रहे हैं जी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त गाड़ी अल्लाह ने दी है, ये जी पीरों की रहम हो गई, अल्लाह ने बड़ा अच्छा कर दिया है, पीरों की नजर करम हो गई। ये भी अच्छा हो गया, पीरों की नजर करम हो गई। कहा कि ये बेटे की टांग टूट गई, अल्लाह की अल्लाह सिर्फ टांगे तोड़ने के लिए रह गया है। जो अच्छे काम है वो सारे पीरों के खाते में चले गए। हमारे ईमान का ये हाल हुआ बड़ा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, सही ईमान लाओ, सच्चा ईमान लो, जो ईमान लाना बनता है। और अल्लाह की जात पर आप ईमान रखते हैं, उसकी अकेले की बात करते हैं, सजदा, रुकू और दुआओ पुकार, ये वो बातें हैं जो हमारे यहाँ रोजमर्रा चलती हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि किस वक्त क्या हो। यहाँ पे बैठा हुआ आदमी पाकिस्तान इंडिया में अपने पीर को पुकार रहा है, और साथ बैठा अगर आदमी कोई वहाबी टाइप हो, वो कह दे कि भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारा पीर कहाँ, तुम कहाँ, कह रहे ये हमारी सुनते हैं, वो हमारी सुनते हैं। बात तो यहां तक कह देते हैं कि हमें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारी समझते, हमारी हाजत को वो समझते। अल्लाह रब्बुल इज्जत से भी आगे लिए चले जा रहे हैं ये लोग, या अल्लाह के साथ मिला रहे हैं, और कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये पुकारना, गैर अल्लाह को पुकारना, ये शिर्क है या नहीं? इबादत में दुआओ, निदा और पुकार भी शामिल है। अगर गैर तबी, गैर फितरी अमूर में कोई गैर अल्लाह को पुकारे, या अल्लाह मुझे बेटा दे दे, जायज है। पीर साहब मुझे बेटा दे दो, हराम है और शिर्क है, क्योंकि बेटे देना किसका काम है? अल्लाह का। बेटे सिर्फ अल्लाह देता है। अंबिया की दुआएं कुरान करीम में जा बजा दुआएं आई हैं। अंबिया किराम दुआएं मांग रहे हैं। किससे दुआएं मांगी उन्होंने? अल्लाह से। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे ला तदरनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। अंबिया किराम की दुआएं, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार हमें बेटा देते, ये कहते हैं पीर मुझे बेटा दे। और हमारा ईमान अपनी जगह कायम है, यानी ईमान हमारा इतना सॉलिड है कि उसमें कोई हरकत नहीं आती, कोई कमी बेशी नहीं होती। हम कुछ भी करते रहे, हमारा ईमान बराबर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में हमारा ये हाल है कि जिसके लिए बार बार हम अहद करते हैं, रोजाना अहद करते हैं कि ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी बात करेंगे, उसकी इबादत में हम हर किसी को शरीक किए।
عجیب و غریب قسم کے لوگوں کی پیروی کی جاتی ہے، عجیب و غریب انداز سے پیروی کی جاتی ہے، اور وہ لوگ یقین جانے کہ بعض ایسے ہیں کہ جن کو انسان ماننے کو جی نہیں چاہتا، ننگے بیٹھے ہوئے ہیں، گندے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جا جا کے ان کے پاس مرد کیا عورتیں کیا لانے لگے۔ ایک ویڈیو نشر ہوا کچھ عرصہ پہلے، اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ پیر صاحب یا سرکار جو ہیں، سرکار ننگی ہے اور اسے ایک عورت بیٹھ کے کھانا کھلا رہے ہیں۔ غیرت کا جنازہ نکلا ہوا یا نہیں؟ اس عورت کا نہیں، اس کے شوہر کا، اس کے بھائی کا، اس کے باپ کا، اس کے بیٹے کا۔ غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں، غیر محرم مرد ہے، ننگا ہے، اور یہ بیٹھ کے اس کو چوغا دے رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں۔ اور اس طرح کے بہت سارے امور ہمارے یہاں اللہ رب العزت کے حوالے سے، اس ذات کی یکتائی، اکیلے کی عبادت کے حوالے سے بہت ساری کاروائیاں ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہیں۔ رہا معاملہ، اللہ رب العزت نے یہاں یہ بھی فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اور ساتھ ہی فرمایا ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ دوسری چیز رسول پر ایمان لانا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، آ گئے نا۔ اس میں، اس آیت میں اور آگے والی آیت میں 5 ارکان ایمان کا تذکرہ مسلسل ہے۔ 5 ارکان ایمان کا، صرف ایک ہی رکن کا ذکر نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو رسول پر بھی ایمان لاؤ، اور رسول پر ایمان لانا کیسا ہے؟ جس طرح ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان ایسا لانا چاہیے کہ اسے اس کے مقام تک، اس کے منصب تک مانا جائے، اس کی وحدانیت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے، وہ اکیلا ہے۔ اور وحدانیت اللہ کی، اگر یہ کہیں، چلے آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی بات کر ہی لیں، اگر یہ کہیں کہ یہاں بھی اللہ، یہاں بھی اللہ، تجھ میں اللہ، مجھ میں اللہ، تو اللہ کی وحدانیت قائم رہی؟ ہمارے یہاں یہ لوگ ہیں یا نہیں؟ بلکہ زیادہ ہیں، بلکہ ہم سے بہت زیادہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود، کہتے ہیں تجھ میں اللہ، مجھ میں اللہ، اس میں اللہ۔ انہوں نے تو عجیب رنگ اختیار کر رکھے ہیں، اللہ کی ذات کو اتنا بانٹ نار دیا کہ اس کی وحدت کو نقصان پہنچا دے، لیکن اس کو کائنات کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ رب العزت کو ہر جگہ ماننا یہ ایمان کے منافی ہے۔ اللہ ایک ہے، کہاں ہے؟ آسمان پر، فرش پر، عرش پر۔ اللہ رب العزت عرش پر ہے، آسمان پر ہے، یہاں اور وہاں نہیں ہے۔ یہ اس کی اپنی مرضی ہے، جب چاہتا ہے وہ نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک روزانہ نزول ہے، حدیث شریف میں واضح طور پر موجود ہے نا، ثلث اللیل الاخیر۔ اللہ رب العزت رات کے آخری پہر، آخری 1/3 پہر میں، یعنی تہجد کے وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ حل من مستغفر فاغفر له، اللہ یہ ندائیں لگاتا ہے کہ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخشوں۔ حل من سائل فاعطیہ، کیا کوئی ہے سائل، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے دوں۔ اور اللہ کا ایک نزول سالانہ ہے۔ اب ایک روزانہ اور ایک سالانہ، اگر کوئی کہے کہ بس یہ تو پابندی ہوگی، آگے پیچھے نہیں، وہ مالک ہے جب چاہے نزول فرمائے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سالانہ یوم عرفہ کے دن بھی اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، اور اس وقت فرشتوں کو اکٹھے کر کے کہتا ہے کہ دیکھو جاؤنی شعثا غبرا، یہ لوگ کس طرح پراگندہ حال، کس طرح گرد و غبار سے اٹے ہوئے آج ہمارے سامنے آئے۔ اور یہ پہلے زمانے میں تو گرد و غبار والی بات تھی، آج کل تو بڑا وی آئی پی اور کیا ہائی فائی حج تو ہو گیا ہے، 5 سٹار حج کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یعنی ہر طرح کی آسائشیں موجود ہیں الحمدللہ۔
لیکن اصل یہی ہے کہ حج کے دوران آدمی کو نہ اپنا گھر میسر ہے، ظاہر ہے کہ گھر سے تو سارے باہر ہیں نا جنگل میں، عرفات کا میدان کسی کا گھر نہیں، گھر میسر نہیں، اگر کہیں کہ جو کچھ اپنے گھر میں ہوتا ہے وہ بھی وہاں میسر نہیں ہوتا، گھر بار کو چھوڑ کر گرد و غبار میں اٹے پٹے ہوئے آئے ہیں، اور اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ یہ کیا لینے آئے، جبکہ وہ خود جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت خود فرشتوں سے مخاطب ہو کہتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے میدان عرفات میں آئے ہوئے تمام لوگوں کو آج بخش دیا۔ ایک نزول یہ ہے، لیکن اللہ اپنے عرش پر ہے، ثم استوى علی العرش، اور آسمان کا معنی اوپر اور عرش بھی اوپر، اور یہ بات فطری طور پر تو ہر انسان مانتا ہے، فطری طور پر میرا خیال ہے کسی ہندو سے بھی اگر کبھی کوئی ایسی بات کریں گے نا تو وہ اشارہ اوپر ہی کریں گے، گرتے پڑتے کبھی بھی دکھ پہنچے تو ہاتھ ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی کسی نے ایسے بھی دعا کی ہے، کبھی ایسے دعا کرتے ہوئے دیکھا، دعا ایسے ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ عرش پر ہے، اللہ رب العزت اپنے عرش پر ہے اور اللہ ایک ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، صوفیوں نے ایک عجیب سا عقیدہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ، اور رسول پر ایمان بھی وہ ہو کہ رسول کو اس کے مقام پر مانو، رسول کو اس کے مقام سے بلند نہ لے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں اللہ رب العزت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہونے کی وجہ سے قیامت تک آنے والی بہت ساری باتیں اللہ نے بتائی ہوئی تھی۔ آپ کو شاید یہ معلوم تھا کہ آنے والے لوگ مجھے بہت اٹھا دیں گے، آپ اسی وقت کہہ گئے ہیں لا تطرونی، مجھے میرے مقام سے بلند نہ کر دینا، کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، جس طرح کے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو ان کے مقام و مرتبہ سے بلند کر دیا۔ عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا دیا۔ عیسائیوں میں معروف ہے نا اقانیم ثلاثہ، تین رب، کہتے ہیں کہ عیسیٰ بھی رب ہے، مریم بھی رب ہے علیہ السلام، اور رب بھی رب ہے، تین رب ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے مقام سے بلند نہ کرنا، لیکن ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے ایمان والوں نے، اللہ اسی لیے بار بار کہہ رہے کہ اپنے ایمان کو، اے ایمان والو اپنا ایمان صحیح کرو، اے ایمان والو اپنے ایمان کو دل سے ٹٹولو، دیکھو کس پوزیشن میں ہے۔ ہمارے لوگوں نے ایمان کی حالت جو ہے وہ یہ بنا رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے بار بار اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ان پر بھی صحیح ایمان رکھو، ان کو ان کے اصل مقام پہ مانو، اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے مقام سے عیسائی، آپ نے باقاعدہ نام لے کے کہا کہ عیسائیوں کی طرح نہیں کرو، اور ہم نے باقاعدہ فٹ کر کے عیسائیوں کی طرح کر دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پہلے والے لوگوں کے قدم قدم چلو گے، قدم بقدم، جیسے پہلے لوگ تھے جس طرح جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے۔ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے لوگوں سے مراد کیا؟ بنی اسرائیل، اہل کتاب نے فرمایا اور کون؟ عیسائیوں نے جو کچھ کیا تم بھی کرو گے، یہودیوں نے جو کچھ کیا تم بھی کرو گے۔ اب دیکھیں عیسائیوں نے اپنے نبی کو خدا بنا دیا، اور ہمارے لوگوں نے بھی نبی کو بنایا یا نہیں بنایا؟ ہمارا شاعر کہہ رہا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ تو سنتے ہوں گے نا معلوموں کا، کہتے ہیں کہ وہی جو عرش والا ہے وہی یہاں مدینہ میں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ عیسائیوں والی حرکتیں ہمارے اندر، یہودیوں والی چالیں ہمارے اندر۔ یہودیوں کی چالوں میں سے ایک چال تھی تحریف، کتاب اللہ میں تحریف کرنا۔ ہمارے یہاں کتاب اللہ اور سنت رسول میں تحریف کی لوگوں نے دجیاں بکھیر دی۔ یہ ایک تفصیل کے ساتھ الگ موضوع بیان کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے رسول پر ایمان لاؤ
اور رسول کو اس کے مقام سے بلند نہ کرو، رسول کو اس کے مقام سے بلند نہ کرو، جو رسول کا مقام ہے اسی کو مانو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اپنی اصلیت پر مانو۔ اب بتائیے کہ رسول اللہ کی اصلیت کیا ہے؟ نور من نور اللہ ہے یا بشر ہے؟ میں لڑائی نہیں کرانا چاہتا، میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف۔ ہمارے یہاں تو لڑائی ہو جاتی ہے نا، اتنا کہیں کہ لو جی آپ نے جو آسانی سے کہہ دیا نا بشر ہیں، وہاں کہیں تو پتہ چلے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اصلیت ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ بشر ہیں نا۔ میں کہتے ہیں رسول نور من نور اللہ ہے۔ میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ مانا جائے تو پھر ابو لہب کو بھی نور ماننا چاہیے، چاچا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ باپ کی اولاد میں سے ایک نور اور دوسرا بشر۔ باپ کی اولاد تو ایک ہی نسل کی رہے گی۔ عجیب بات ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی طرف ہم آتے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ، ماں، پھوپھیاں، چچے، دادا، اور چلتے چلتے یہ نسب آپ کو معلوم ہے آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اتنا بڑا نسب نامہ، اور ہر شخص کو آپ مانے کہ یہ سارے کے سارے بشر تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے تو اڑ جائیں۔ ایسی کنڈی اڑتی ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی ہے آپ نور ہے۔ قرآن کریم نے فیصلہ کر دیا، قل انما انا بشر مثلکم۔ قرآن کا فیصلہ ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ کہتے ہیں جی وہ تو قرآن نے، اللہ نے کہلوایا نا۔ چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کہا دیکھ لیں۔ صحیح بخاری، مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر، اور صحیح یہ ہے کہ عصر کی نماز تھی، 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیرا، باہر نکل گئے، اور باہر کھجور کا تنا تھا، اس کے پاس سب کھڑے ہو کے اپنے صحابہ سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ وہاں کھڑے ہو گئے تو کسی کو ہمت نہیں ہو رہی کہ پوچھیں کہ وجہ کیا ہے، 4 رکعتیں تھیں، آج 2 پڑھ کے سلام پھیرا۔ ہر کسی کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وہی اتر آئی ہو اور 2 رکعتیں ہو گئی ہوں، اور شاید نبی سے سب بھولے ہوں، لیکن کسی کو سوال کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اور وہاں تو کسی کو ہمت نہیں ہو رہی، ہم جیسے ہوتے تو کبھی سوال ہی نہ کرتے، ہم کہتے کہ چلو اچھا ہوا ہے، 50-50 ہو گیا کھاتا ہے، اور آسانی ہو گئی، نماز کم ہو گئی۔ ایک صحابی ذوالیدین رضی اللہ عنہ وہ آئے اور کہتے ہیں کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ کو بھول لگی، اور اتنی سخت بھول لگی کہ ابھی تک کوئی یاد نہیں آیا؟ فرمایا نہیں، میں نہ بھولا ہوں اور نہ میں نماز کم ہوئی۔ اب سارے صحابہ شامل ہوئے، نہیں یا رسول اللہ 2 رکعتیں پڑھی، واپس گئے، 2 رکعتیں اور پڑھی۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ سلام پھیریں گے، آپ نے 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیرا، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم۔ جو قرآن کریم میں الفاظ ہیں وہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، انما انا بشر مثلکم، اور مزید اضافہ کر دیا انسا کما تنسون، میں بھی اسی طرح بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے۔ ہم تو بھولے ہی رہتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھول گئے، ہم تو بھولے رہتے ہیں۔ نماز میں گئے، ادھر کی یاد ادھر کی یاد، یا اللہ رکھتے 3 پڑھی گئی ہیں، 4 یاد ہی نہیں رہتا۔ ایک ایک نماز میں سجدے صاف کرتے نظر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما دیا کہ تم بھی بھول جاتے ہو، میں بھی بھول جاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اصلیت پر ماننا، آپ کے مقام پر کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور اس کے بندے ہیں، یعنی بندہ بشر جیسا کہ معروف ہے۔ اور کتنی باتیں ہیں، کہیں گے اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگی ہے، میں یہ باتیں تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا۔ نبی کی بیوی پر تہمت لگی، مہینہ سے زیادہ عرصہ پورے صحابہ کرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاندان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان رہے۔ یہ کون سا علم غیب ہے کہ علم غیب بھی ہو اور پریشان بھی رہیں کہ پتہ نہیں میری بیوی سچی ہے یا نہیں؟ علم غیب کا پتہ چلتا ہے اس واقعہ سے؟
یہ کیسا علم غیب؟ اور پھر کوئی ایک بات نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سینکڑوں باتیں ملتی ہیں کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور آپ خود فرماتے ہیں لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی من سوء. اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں خیر کی کثرت کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. اگر علم غیب ہو تو پھر ابو لہب کے بیٹوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں دو کیوں دی کہ جنہوں نے کل طلاق دے کے گھر بھیج دینا؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ علم غیب نہیں، علم غیب صرف اللہ کے پاس. جس طرح عام بشر بھول سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول جاتے تھے. جس طرح علم غیب کسی بشر کے پاس نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا. اور جس طرح مختار کل کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں تو سارے ہی ہیں نا، جس کو سرکار کہتے ہیں نا، جس کو سرکار مان لیا اس کو مختار کل بھی مان لیا. سب کچھ ہماری سرکار کر سکتے. مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے، جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے وہ ہر قسم کی قدرت رکھنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے، چھوٹی سی ایک ہی مثال ہے، اگر آپ مختار کل ہوتے تو آپ کے ہاتھوں میں آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہو جاتا. کبھی سوچا آپ نے؟ اس وقت ایک ہی بیٹا ہے. قاسم ہوئے فوت ہو گئے، عبداللہ ہوئے فوت ہو گئے جن کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا. دو نر بیٹے ہوئے فوت ہو گئے، بچپن میں فوت ہو گئے. اور یہ ابھی دودھ شیر خار کی عمر میں، دودھ پینے کی عمر میں، شیر خارگی کی عمر میں ہاتھوں میں بچہ ہے، سانسیں بچے کی ٹوٹ رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور یہ بھی کیا رہے ہیں. بخاری شریف کا الفاظ ہے اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. اے ابراہیم تیرا جانا ہمیں بہت دکھ دے گا، ہم بڑے غم میں مبتلا. لیکن کیا بچے کی جان بچائی؟ کس طرح کا مختار کل ہوئی ہے؟ مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے. اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہو سکتے، دنیا کا کوئی پیر، دنیا کا کوئی ولی، دنیا کا کوئی امام مختار کل نہیں ہو سکتا. ایمان ہے یا نہیں؟ آج ہم صرف اپنے ایمان کو ہی سیدھا کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر اللہ ذی نزل علی رسول ہی، جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، قرآن کریم. والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر جو کہ تم سے پہلے لوگوں پر نازل کی گئی. وَمَن یکفر باللہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، وَمَلَائِکَتِہِ، اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، وَکُتُبِہِ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، وَرُسُلِہِ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح طریقے پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کافی دیر کے بعد یہاں ہماری ملاقات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان ملاقاتوں کو جاری رکھے اور آپ کے بھی شکر گزار ہیں، مشائخ کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اللہ نے چاہا تو سلسلہ شروع رہے گا، یہ باتیں چلتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا، صحیح پکا اور سچا مومن اور مسلمان بنائے، زندہ رکھے تو ایمان پر اور موت آئے تو ایمان پر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. شیخ حفظہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شیخ یہاں کے قدیم متعین داعی سے ہیں، بلکہ ایک دور تھا کہ شیخ برابر ہر مہینے یہاں وقت دیا کرتے تھے، ہر ہفتے منگل کو. اور مشغولیت کی وجہ سے کچھ ایسا ہوا کہ شیخ ٹائم نہیں دے سکے، اور ہم لوگ بھی شیخ کو دیکھتے ہوئے کچھ اس طرح سے کیا. لیکن انشاءاللہ اب ہم لوگوں نے اپنے پروگرام میں شیخ کا نام باضابطہ طور پہ رکھا ہے، اور شیخ وقت دیں گے اور آتے رہیں گے انشاءاللہ، اور بلاتے رہیں گے ہمیشہ انشاءاللہ. پھر آخر میں ہم شیخ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں
کہ شیخ بلا کسی دقت کے بغیر کسی تعامل کے شیخ نے جو ہے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. اللہ تعالیٰ شیخ کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور مزید توفیق دے. ابھی سوال کے لیے کچھ 10 منٹ کا آفر رکھتے ہیں. 10 منٹ میں آپ لوگ شیخ سے سوال کریں, شیخ جواب دیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک اعلان ہے, اور وہ یہ ہے کہ اینک میں اسی جمعہ کو عشاء نماز کے بعد شیخ یاسر صفی الرحمان مبارک پوری, شیخ صفی الرحمان مبارک پوری جو رحمۃ مختوم کے مصنف ہیں, مؤلف ہیں, تو ان کے صاحبزادے شیخ یاسر ہیں, وہ وہاں تشریف لا رہے ہیں اور وہاں پہ ان کا پروگرام ہوگا. آپ لوگ وہاں شریک ہوں, اور اسی طرح وہاں عشاء کے بعد درس کے بعد کھانے کا انتظام بھی ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو نہ بھولیں اور بھائیوں تک بھی اس کو پہنچائیں. جزاکم اللہ خیر. جی شیخ صاحب سوال. صاحب یہ جو جنازے کی نماز ہے اس کو جہری پڑھنا سنت ہے یا یہ ترغیب دلانے کے لیے بتایا جاتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اگر 10 منٹ صرف اور بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ اچھا رہے گا. کٹ کٹ کریں گے تو پھر رک جائیں, 10 منٹ رک جائیں. 10 منٹ صرف 10 منٹ کے بعد جو پھر آپ نے کرنا ہوگا کرتے رہنا. سوال کیا ہے بھائی صاحب نے کہ نماز جنازہ جہرن پڑھنی چاہیے یا سرن, یعنی بلند آواز سے پڑھی جائے یا بغیر آواز کے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کا دونوں طرح پڑھنا ثابت ہے. آپ نے سرن بھی پڑھی, جہرن بھی پڑھی, اور سب سے زیادہ صحیح تر بات اس سلسلے میں یہی ہے, یا جو بکثرت آپ کا عمل مبارک تھا, وہ یہ تھا کہ آپ نماز کو سرن پڑھتے تھے. اب رہا مسئلہ کہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ لوگ دعائیں سیکھیں, دعائیں کریں. دوسرا لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اب اللہ اکبر کہاں ہے تو کیا کرنا ہے. آج تھوڑی سی بلند آواز سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور ہمارے یہاں تو ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کو دعائے جنازہ یاد نہیں ہوتی. بے شمار لوگ ہیں کہ دعائے جنازہ یاد نہیں, اور کئی لوگ تو بڑے دلیر ہوتے ہیں, کہیں نا کہ بھائی دعائے جنازہ کیوں یاد نہیں, تو کہتے ہیں کبھی کبھار موقع ملتا ہے کہ کوئی مرا ہو جنازہ, اب ان کے لیے روزانہ ایک آدمی مارا جائے تاکہ ان کی ریویژن ہوتی رہے. کبھی کبھار موسم. اللہ کے بندو, آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے خاندان میں, ہمارے گھر میں کل ہی کسی کی موت آنے والی, کوئی جانتا ہے کہ نہیں ہوگا, کیا معلوم ہے کل ہماری ہو جائے, کسی اپنے کی ہو جائے. ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ ہم نے مرنا ہے, ہمارے عزیز و اقارب نے مرنا ہے. کس وقت کس کی نمازیں. ویسے بڑے دعوے کریں گے کہ جی میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں, اور بیوی کو بھی بڑے زور شور سے یہ منوائیں گے کہ میں بہت پیار کرتا ہوں. وہ بہت پیار یہ کرتا ہے کہ بیوی مر گئی اور دعائے جنازہ نہیں آتی. بتاؤ یہ کون سے پیار کے ساتھ الوداع کر رہا ہے بیوی کو. اور پھر ہمارے لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے, لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو نیت امام کی سو ہماری. پنجابی والوں نے تو اس سلسلے میں بڑے اچھے اچھے جملے بنا رکھے ہیں کہ جو کچھ امام نے کیا وہی ہم نے کیا, بس اتنا کر دیا اور بس بعد میں کھڑے ہیں کر کے کہ جو امام مانگ رہا ہے ہماری طرف سے ہو گیا. اب ایسے تھوڑا چلے گا. لوگوں کو دعائے جنازہ خاص طور پر سیکھ لینی چاہیے کہ کب کب کسی کو الوداع کرنا پڑے. آدمی جھوٹے دعوے کرتا رہے, اسی طرح بہانے کرتا رہے کہ ہم بہت پیار کرتے ہیں, بہت پیار, اور آخر میں آگے بات یہ نکلے کہ دعائے جنازہ تک بھی پڑھ کے نہیں بھیجا. ایسے ہی اس دن جو امام نے کہا آمین کرتے ہوئے نکل گئے. دعائے جنازہ جہرن سرن تھوڑا ٹھیک ہے, لیکن صحیح تر یہ ہے کہ سرن بکثرت پڑھی جائے, اور یہاں عموماً اسی بات پر عمل ہے. ہمارے پاک و ہند میں بھی بہت سارے لوگ سرن پڑھتے ہیں, اور کچھ مساجد میں یا کچھ عیدگاہوں میں جہرن بھی پڑھی جاتی ہے. 4 رکعت والی نماز میں سورۃ ضمیر سورہ پڑھ سکتے ہیں. 4 رکعت ضمیر سورہ سے مار کے ایک سورت کے بعد دوسری سورت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صورتیں ایک رکعت میں کی ہیں. قل هو اللہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس ایک ہی رکعت میں پڑھی. آخری تیسری چوتھی میں. اچھا, یہ میں نے کہا شاید پہلی میں ضمیر آنا ہے.
جو ظہر اور عصر کی اور خاص طور پر ظہر کی نماز ہے اس کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ بعض صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اندازہ لگایا کہ آپ پہلی رکعتوں سے دوسری رکعتوں میں آدھا پڑھتے تھے اور پہلی رکعتوں کا اندازہ بتایا کہ تقریباً 30 آیات ہوتی 30 آیات سورۃ الملک بھی ہے نا، پہلی رکعت میں دوسری میں اگر 30 آیات کے برابر پڑھا جائے اور اس کے بعد والی دو میں اس سے آدھا ہو تو کتنا ہوگا؟ 15 آیتیں 15 آیتیں سورۃ فاتحہ کی کتنی ہیں؟ 7 آیتیں ہیں نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. کسی نے بسم اللہ سمیت 7 کہا، کسی نے بسم اللہ کے بغیر 7 کہا، لیکن 7 سے زیادہ نہیں. اور صحابی کہہ رہے ہیں کہ 15 کے قریب. اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ بعد میں ضم صورت کبھی کر لیتے تھے، کر لیں. اور خاص طور پر جب امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام خاموش ہے، آپ بھی خاموش ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ کے آپ جب خاموش ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ اپنی دکان کا حساب کتاب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کو یہ سورت پڑھ لیں، ثواب ہوگا انشاءاللہ. صاحب یہ جو جنازے ایک ساتھ ہوں، یعنی کہ مرد کا، عورت کا اور بچے کا، تو امام کیسے کھڑا جمع کا سیگا جو ہے وہ امام ظاہر ہے کہ عورت کا حساب رکھتے ہوئے کھڑا ہو جائے، اور سیگے جو ہیں وہ جمع کے سیگے استعمال کیے جائیں. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اب مرد کے لیے اور عورت کے لیے ان کو رکھا ہی ایسا جائے گا جنازوں کو. امام تو ایسے نہیں جائے گا نا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے، امام تو وہی ہیں. جنازوں کو ہی اس ترتیب سے رکھا جائے گا کہ امام کو ایک جگہ کھڑے ہونے کی شکل میں سامنے جنازے برابر ہیں، اور جنازے ایسے ہوں گے، ایسے آگے. سفر نماز میں جو قصر پڑھی جاتی ہے وہ کتنے فاصلے کے بعد پڑھیں؟ قصر کے بارے میں ایک صحیح حدیث موجود ہے جس میں صحیح مسلم میں ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آپ نے عمل کر کے دکھایا، اور اس حدیث میں 3 میل یا 3 فرسخ ہے، اور ایک فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے. اگر 3 فرسخ لیے جائیں تو کتنے میل ہو گئے؟ 9 میل. اور میلوں میں سے بعض علماء نے کہا یا بعض اہل علم نے کہا کہ ہاشمی میل جو ہے وہ ہمارے آج کے میلوں سے زیادہ ہے. 1760 گز کا میل ہے نا ہمارے یہاں، 1760 گز، میٹر بھی نہیں. اور ہاشمی میل اس سے کہا گیا کہ بڑا ہوتا تھا، تو انہوں نے 27 کلومیٹر آج کے حساب سے لگایا کہ 27-30 کلومیٹر تک جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز قصر کی، اور ہمیں بھی وہاں اجازت ہے قصر کر لیں. لیکن اگر کوئی 27, 30, 50 پہ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ میرا اپنا علاقہ ہے، میں روز آتا جاتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، تو اس کی مرضی. لیکن جواز کی حد تک یہ جائز ہے کہ وہ 27 یا 30 کلومیٹر پر جا کے قصر کرے، اور آگے جتنا سفر ہوگا اس میں قصر پڑتا رہے. اگر 4 دن سے زیادہ کہیں رہنا ہے تو پوری شروع کر لے. اور بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے 10 دن رہنا ہے تو بھی وہ قصر پڑھ سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی بقوال ہیں، لیکن صحیح سب سے کم تر اور محتاط ترین عدد جو ہے وہ 4 دن کا ہے. 4 دن سے زیادہ رہیں تو پوری شروع کر دیں، 4 دن سے کم رہیں تو قصر پڑھتے رہیں. لیکن آغاز ہو جائے گا 9 میل 27 کلومیٹر تک. اگر اس کے اندر آپ نے رہنا ہے تو پھر پوری پڑھیں، اور اگر اس سے آگے جانا ہے تو واقعی جا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نے قصر کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ کسی نماز کا وقت ہوگا تو قصر پڑھیں گے نا. یہاں سے آپ نکلے دمام سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے، ناشتہ کیا، روانہ ہوئے، اب جہاں کہیں جا کے آپ کو ظہر کا وقت آتا ہے تب تک تو آپ ریاض سے بھی آگے نکل چکے ہوں گے. لیکن اگر کوئی ایسا وقت ہے کہ آپ نکلے اور شہر سے نکلتے ہی نماز کا وقت آ گیا، وہاں آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں مولانا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سوال چھوڑ دیں، انعام لیں. سوال کرنا کوئی سوال بھی میں ہی کروں گا. یہ بھی شرط ہے. کچھ لوگوں نے تو توجہ سے سنا ہوتا ہے، یقیناً سنا ہی ہوگا. درس میں ہم نے تو بہت ساری باتیں ذکر کر دی ہیں،
मतलब मैं समझता हूँ कि जनरल नॉलेज में से आपको कुछ खास चीज़ें पूछते हैं जो हमें मालूम होते रहनी चाहिए। तौर खास यहाँ के सऊदी अरब के मुफ्ती आजम का नाम क्या है? नहीं, सिर्फ हाथ करेंगे शेख, हाथ उठाएं, ये ना दिखाएं। वैसे पता चल गया आप कितने पानी में हैं। मुफ्ती आजम के लिए 3-4 हाथ सिर्फ उठे हैं बड़ी मुश्किल से। तो मेरा ख्याल वो अंधेरे में सबसे आखिर में एक भाई बैठे हैं, अब हमें नजर आ रहे हैं, बताइए अब्दुल अजीज, मुफ्ती अब्दुल अजीज। थोड़ा पूरा बताएं, यहाँ अरबों में रिवाज नहीं है ऐसे करते हैं। इतना ही याद है। इतना याद है? मुफ्ती अब्दुल अजीज नाम तो यही है उनका। आगे कहें मुफ्ती अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला आल शेख। ये इत्तेफाक देखें कि पिछले मुफ्ती साहब का नाम भी अब्दुल अजीज था और उनके बाप का नाम भी अब्दुल्ला ही था। वो इब्ने बाज थे, ये आल शेख हैं। तीसरी जगह जाके कोई चेंजिंग शुरू होती है। सवाल सही है, आपको इनाम लेना चाहिए। जवाब सही है, जवाब सही है। ये किताब क्या है? खोलेंगे और देखेंगे। ये सब ये वो है जो हज का खुतबा देते हैं, जो हज हाँ का वही खुतबा है, देते हैं। जो हज के इमाम है ना, इमाम हज, जिन्होंने 30 साल के बाद इस मर्तबा पहली मर्तबा खुतबा नहीं दिया, वरना मुसलसल 30 साल से होते थे। इस मर्तबा शेख सुदेश ने दिया और बताया था कि उनकी तबीयत कोई ठीक नहीं, और साथ मौजूद थे वो उसी मस्जिद में, उनके सामने बैठे, कैमरा गया, बताया गया बाकायदा कि ये इस तरह तबीयत की नासाजी की वजह से नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हमारे यहाँ बहुत हैं। आप मानते हैं या नहीं? नहीं मानते हैं, ये क्या घबराने वाली क्या बात है? हम सारे मानते हैं उनको, लेकिन कुछ लोग जरा जरूरत से ज्यादा मानते हैं। जितना उन्होंने कहा है, इमाम साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, कि जब सही हदीस आ जाए तो वो मेरा मजहब है, उसको इख्तियार कर लो। इस तरह तो हम सब मानते हैं, कुछ लोग स्पेशल मानते हैं। जरूरत से ज्यादा नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि वो सही तौर पे नहीं मानते ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा, जितना मानना था उतना नहीं, अपनी तरफ से मेयार बना लिया। मैं चाहता हूं कि इमाम साहब का असली नाम बताइए। ये पार्टी दिखती है कि वहाबियों की है, थोड़ी हाथ आए। अच्छा, एक सवाल है कि मैं दसना सवाल दसना ये जो कम कर रही है। नौमान में साबित, बिल्कुल ठीक है, इनका जवाब ठीक है। आज नौमान बिन साबित, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, अबू हनीफा कुनियत थी, नाम नहीं था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों के नाम बताएंगे इंशाअल्लाह। 4 बेटियां थी आपकी, बेटे 3 थे ना, बेटियां 4 थी। अब मुताला किया करें क्या हो गया, सीरत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे। आपके बेटी बेटों, माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, इतने नाम तो याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा ना ही सकते, ठीक है या नहीं? चलिए आप बताइए। ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। माशाअल्लाह। लेकिन रुक़ैया कहा करें, रुक़ैया जो है वो दम करने को कहते हैं, थोड़ा सीधा कर लें। आइए, हाँ जी, दसो तो की सवाल सी उर्दू करो ताकि लोगों को पता चले। उर्दू मुझे नहीं आती। अच्छा, तो तुझे पंजाबी करो तो मैं ना दस लेंगे यार। आपका सवाल आने तक सारे लोग उठ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली मर्तबा तफसील से